اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خوب تکملۃ فی شواذ التصغیر و تصغیر الترخیم۔ خوب ترخیم کی مفصل بحث، اس کے قاعدے قانون گزر چکے ہیں، تفصیل کے ساتھ بتائے جا چکے ہیں۔ تکملہ جو ہے، اس بحث کی تکمیل ہو رہی ہے کچھ شواذ تصغیر سے۔ شواذ تصغیر کا مطلب ہوتا ہے کچھ ایسی تصغیر کی جو شاذ ہیں، نادر ہیں، جو قاعدے اور قانون کے خلاف ہے۔ تصغیر ترخیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کچھ تصغیر ایسی ہوتی ہے کہ جس میں حروف زائد کو پوری طریقے سے حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو تکملہ کے اندر ان دو تصغیر کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ تصغیر کا تعلق اسماء معربہ سے ہے۔ تصغیر کا تعلق کس سے ہے؟ اسماء معربہ، وہ اسماء کی جو معرب ہیں، جن کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، جو حرکتیں قبول کرتا ہے۔ مبنیات میں تصغیر نہیں ہوتی، مگر یہ کہ قاعدے کے خلاف، یہ شواذ میں آ جائے گا۔ پھر سمجھ رہے ہیں؟ وہ اسماء کی جو معرب ہے، آپ جانتے ہیں اسم دو طریقے کے ہوتے ہیں، یا معرب یا مبنی۔ معرب ان اسماء کو کہا جاتا ہے جن کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، عامل کے اعتبار سے اعراب قبول کرتا ہے۔ مبنی وہ ہوتا ہے جو اپنی حالت پہ باقی رہتا ہے، جس کا اعراب بدلتا نہیں ہے، عامل چاہے بدل جائے اس کا اعراب نہیں بدلے گا۔ تو تصغیر کا جو تعلق ہے وہ اسماء معربہ سے ہے، اسماء مبنیہ سے نہیں ہے، مگر یہ کہ قاعدے کے خلاف شاذ و نادر مبنیات کی تصغیر بنائی جائے تو اس میں اب آپ تصغیر کا قاعدہ تلاش مت کیجئے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، چونکہ وہ قاعدے کے خلاف ہیں تو قاعدہ کہاں سے ملے گا؟ جیسے اسماء موصول، یہ کیا ہے مولانا؟ مبنیات میں آتے ہیں۔ الذی، اللذان، اللتی، اللتان، ہے نا، اللاتی واللواتی، ذا، ذوی وغیرہ وغیرہ، ہے نا؟ ہاں، تو ذا اس میں اشارہ ہے، زیہ، تا، تیہ، الذی، اللذیہ، اللذیان یعنی اللذان کا، اللذیون، اللتی، اللتیہ، اللتیان، اللتیات، ہے نا، اولا، اولیاء، اولا، اولیاء وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کیا ہیں مولانا؟ شاذ و نادر ہیں، یہ خلاف قاعدہ ہیں۔ اور تکملہ دیکھیں، تکملتن، اس میں تصغیر کا تکملہ یعنی بحث تصغیر کو اب مکمل کرنا چاہتے ہیں، آخری مرحلے میں ہے فی شواذ التصغیر، تصغیر کے شواذ اور نوادر کے بارے میں، ایسی تصغیر کی جو شاذ و نادر ہیں، خلاف قاعدہ ہیں۔ و تصغیر ترخیم، اور تصغیر ترخیم کے بارے میں۔ تصغیر ترخیم جیسا کہ میں نے بتایا کہ کچھ ایسے اسماء کی جس کی تصغیر بناتے وقت حروف زائد کو حذف کر دیا جاتا ہے، وہ بعد میں آئے گا۔ ابھی فی الحال آپ شواذ والے کو دیکھ لیں، پھر ترخیم والا نیچے آئے گا تو وہاں بتائیں گے۔ یختص التصغیر بالاسماء المعربہ، کہہ رہے ہیں کہ تصغیر مخصوص ہے معرب اسماء سے۔ تصغیر بس اسماء معربہ کی بنائی جاتی ہے۔ وقد یصغرو، اور کبھی کبھی، قد تقلیل کے لیے ہے، بہت کم یا کبھی کبھی تصغیر بنائی جاتی ہے بعض المبنیات، کچھ مبنیات کی بھی۔
تصغیر اسماء معربہ سے مخصوص ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ مبنیات کی بھی تصغیر بنائی جاتی ہے۔ جب مبنیات کی تصغیر بناتے ہیں تو لا تراعی فیہا القواعد السالفہ، پچھلے جو قواعد ذکر کیے گئے ہیں ان کی رعایت نہیں ہوتی، ان کی پابندی نہیں ہوتی۔ یعنی جو تصغیر کے قاعدے ہیں ان قاعدے کے مطابق اسماء مبنیہ کی تصغیر نہیں بنتی۔ ومن ذالک، اور اسی شواذ میں سے ہے، یا مبنیات جو تصغیر بنائے گئے ہیں ان میں سے ہے ذا کا زیا، تا کا تیا، الذی کا الذیا، اللذیان، اللذیون، اللتی، اللتیہ، اللتیان، اللتیات، اولا، اولیہ، اولا، اولیا، وما افعل للتعجب، یما افعل، نحو ما املح، ما امیلحا، زید زوئی، کیت کوئی، یہ سارے کے سارے اسماء مبنیہ ہیں جن کی تصغیر بنائی گئی ہے اور جن میں تصغیر کے قاعدے کی رعایت نہیں کی گئی ہے، یہ شاذ و نادر ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تصغیر کی بحث سے کہہ لیا جائے کہ استثناء یا قاعدے قانون سے کیا ہے؟ استثناء ہے، خلاف ہے، ان کی تعداد بہت مختصر ہے۔ وَلَهُمْ نَوْعٌ مِّنَ التَّصْغِيرِ، کہہ لیں کہ تصغیر کی ایک اور بھی قسم ہے، یسمى تصغیر ترخیم، جس کا نام تصغیر ترخیم ہے۔ اوپر جو تصغیر گزری ہے اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ تصغیر کی ایک اور قسم ہے جس تصغیر کا نام ہے تصغیر ترخیم۔ یہ تصغیر ترخیم کیا ہے مولانا؟ یہاں سے تعریف، وَهُوَ أَن يُحْذَفَ جَمِيعُ زوائد الاسم ثم يصغر۔ کہنے کی تصغیر ترخیم یہ ہے کہ اسم سے تمام حروف زائد کو حذف کر دیا جائے پھر تصغیر بنائی جائے، اس کو کہیں گے تصغیر ترخیم۔ علی اصغر، تصغیر ترخیم کس کو کہتے ہیں؟ جس اسم سے تمام حروف زائد کو حذف کیا گیا ہو پھر تصغیر بنائی گئی ہو۔ سوال کیا جائے اگر آپ لوگوں سے کہ تصغیر ترخیم کسے کہتے ہیں، کیا جواب دیں گے؟ کہیں گے تصغیر ترخیم ان اسما میں کی جاتی ہے جن اسما سے تمام حروف زائد کو حذف کر کے تصغیر بنائی گئی ہو۔ اگر کسی اسم سے تمام حروف زائد کو حذف کر کے تصغیر بنائی گئی ہو تو اس کو کہیں گے تصغیر ترخیم۔ ٹھیک سمجھ میں آیا؟ وَهُوَ تصغیر ترخیم وہ ہے کہ ان یحذف، کہ حذف کر دیا جائے، جمیع زوائد الاسم، اسم کے تمام حروف زائد کو، ثم یصغر، حرف زائد کو حذف کرنے کے بعد پھر تصغیر بنائی جائے، جیسے احمد، حامد، محمود، محمد و حمید۔ یعنی یہ تو پھر دوسرے سے ملتمس ہو جائے گا کہ یہ اسم فاعل ہے یا مثلا کہ کوئی اور اسم ہے، کیسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ تصغیر ہے؟ احمد، حامد، محمود، محمد، یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ بھائی حمید تو سمجھ میں آ رہا تھا کہ چلو حمد سے بنا ہے۔ کہہ رہے ہیں یہ قرینہ کے ذریعے سے سمجھا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو تصغیر ترخیم ہے اس کی تشخیص قرینے سے ہوتی ہے۔ قرینہ اگر نہیں ہوگا تو وہاں مشتبہ ہوگا، ملتمس ہو جائے، التباس ہوگا، کسی اور اسم کا ذہن میں تصور آ سکتا ہے تصغیر کے علاوہ کہ یہ اسم فاعل ہے، صفت مشبہہ ہے
یا کسی اور کلمے سے تصغیر بنی ہے، کیا ہے اصل اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی، مگر یہ کہ قرینہ، یعنی جب تصغیر مرخم ہو تو وہاں پر قرینے کا ہونا ضروری ہے تاکہ قرینے سے تصغیر ترخیم کو سمجھا جا سکے۔ اگر قرینہ نہیں ہوگا تو پھر تصغیر ترخیم دوسرے کے ساتھ مشتبہ ہو جائے گا، انسان کے ذہن میں شبہہ ایجاد ہوگا، شک اور تردید کہ یہ ترخیم ہے یا کچھ اور ہے۔ ٹھیک مولانا؟ والالتباس، کریں کہ اگر تصغیر ترخیم میں التباس ہو، شک ہو، تردید ہو تو یدفع بالقرینہ، تو یہ التباس اور یہ شبہہ قرینے کے ذریعے سے دور کیا جائے گا۔ بس پتہ یہ چلا کہ تصغیر ترخیم کے لیے قرینہ ضروری ہے تاکہ التباس پیش نہ آئے۔ صرف قرینہ ہی ہے جو تصغیر ترخیم کو دوسرے کے ساتھ ملتبس ہونے سے، مشتبہ ہونے سے بچاتا ہے۔ ٹھیک، یہاں تک واضح ہے؟ کوئی مشکل تو نہیں؟ چلیں، تتمہ فی اعلال المصغر، چلیں مصغر کے اعلال کے سلسلے میں یہ تتمہ ہے، یہ انتہائی بحث ہے اور بحث کو اب ختم کرنا چاہتے ہیں، اتمام کی منزل تک لے جانا چاہتے ہیں۔ مصغر میں قاعدہ اعلال، اعلال آپ جانتے ہیں، اعلال یعنی تبدیلی، حروف کی تبدیلی کو اعلال کہتے ہیں۔ ٹھیک، حرکتوں کی تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں اور حروف کی تبدیلی کو اعلال کہتے ہیں۔ اب یہ تصغیر میں کبھی کبھی اعلال کرنا پڑتا ہے، کہاں کرنا پڑتا ہے اب یہ غور کیجئے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ الاسم المعل یرد الی اصلہ عند التصغیر، کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی اسم میں اعلال ہوا ہے اور آپ اس اعلال شدہ اسم کی تصغیر بنانا چاہتے ہیں تو تصغیر سے پہلے آپ کو اصل کی طرف پلٹانا پڑے گا مولانا۔ اس میں معل، معل یعنی جس میں تعلیل ہوئی ہو، جس اسم میں تعلیل ہوئی ہے اگر اس کی تصغیر بنانی ہے تو تصغیر کے وقت اس اسم اعلال شدہ کو اصل کی طرف پلٹانا پڑے گا، پھر تصغیر بنائی جائے گی۔ اور پھر مصغر میں تعلیل ہوگی قاعدہ اعلال کے مطابق۔ تین چیزیں مولانا۔ نمبر ایک، اگر کسی اسم میں تعلیل ہوئی ہے، ٹھیک، آپ اس سے تصغیر بنانا چاہتے ہیں تو یوں ہی نہیں بنا سکتے، تصغیر بنانے کے لیے پہلے اصل کی طرف پلٹانا پڑے گا۔ اصل کی طرف پلٹا لیا، اب تصغیر بنائیے، دوسرا کام تصغیر بن گیا۔ اب تصغیر بننے کے بعد قاعدہ اعلال کے مطابق، قاعدہ اعلال جس قاعدے کا مقتضی ہوگا اس قاعدے کے تحت پھر اس میں اعلال کیا جائے گا۔ اعلال کی ضرورت نہیں ہوگی تو نہیں کیا جائے گا، اعلال کی ضرورت ہوئی تو اعلال کے قاعدے کے مطابق اس میں اعلال ہوگا۔ ٹھیک مولانا؟ ٹھیک، تو یہ پہلا قاعدہ جو ہے قاعدہ اعلال تصغیر میں کہاں پر جاری ہوگا وہ بتایا کہ اگر آپ اعلال شدہ اسم کی تصغیر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے اصل کی طرف پلٹانا ہوگا، پھر تصغیر بنانی ہوگی۔ تصغیر بنانے کے بعد قاعدہ اعلال جس قاعدے کا مقتضی ہوگا، یعنی جس قاعدے کے تحت وہ آئے گا، جس قاعدے کی ضرورت ہوگی اعلال کے قاعدوں میں سے، اس قاعدے کو جاری کیا جائے گا اور اس قاعدے کے تحت اعلال کیا جائے گا۔ ٹھیک سمجھ میں آیا؟
الاسم المعل، کہہ رہے ہیں کہ وہ اسم کہ جس میں تعلیل ہوئی ہو، یرد الی اصلہ، اس اسم کو اصل کی طرف پلٹائیں گے، عند التصغیر، تصغیر کے وقت، ثم یصغر، اصل کی طرف پلٹانے کے بعد پھر اس کی تصغیر بنے گی، ثم یعل المصغر، پھر جو تصغیر بنی ہے، جو مصغر ہے، اس میں تعلیل کی جائے گی حسب ما تقتضی ہے قواعد العلال، قواعد اعلال جس قاعدے کا مقتضی ہوگا اس کے مطابق. ٹھیک، واضح. نحو باب، جیسے باب، یہ اصل میں کیا تھا مولانا؟ بوب تھا. ٹھیک، باب الف جو ہے یہ واو سے پلٹا ہوا تھا، اب تصغیر بنانی ہے، واو کو پلٹائیے، واو کو پلٹانے کے بعد پھر کیا کرے مولانا؟ تصغیر بنائیں اس کی، بویب. ٹھیک، اب جو بھی یہاں پہ قاعدہ ہوگا تصغیر کا، یہ اس کا اعلال کا، وہ قاعدہ یہاں پہ جاری ہوگا. اسی طریقے سے ناب، نعیب، میزان، موازین، میقات، مواقیت. ٹھیک، ومن هنا اشتہر ان التصغیر کالتکسیر، کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اسماء اعلال شدہ میں تصغیر بناتے وقت اصل کی طرف پلٹایا جاتا ہے، پھر مصغر بنایا جاتا ہے، مصغر کے بعد پھر قاعدہ اعلال جاری کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے یہ بات مشہور ہے کہ تصغیر کا تکسیر، تصغیر تکسیر جیسے ہے مولانا، تصغیر تکسیر جیسے ہے. جیسے تکسیر میں بھی ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کو جمع مکسر بنانا ہے تو کیا کرنا ہوتا ہے مولانا؟ ان میں بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں تکسیر میں. ویسے ہی تصغیر میں بھی اگر اسماء اعلال شدہ کی تصغیر بنا رہے ہیں تو یہ بھی تکسیر کی طرح ہی ہے کہ مصغر بنانے کے بعد پھر قاعدہ اعلال جاری ہوگا تو بہت ساری چیزیں جا بجا ہوں گی، ٹوٹیں گی، وزن بکھرے گا اس کا. وَيُرَدُّ الْأَشْيَاءُ إِلَىٰ أُصُولِهَا، اور کہا جاتا ہے کہ اشیاء اپنے اصل کی طرف پلٹتی ہیں. ٹھیک، اب دو قاعدے ہیں اعلال کے یہاں پر، للمصغر قاعدتان، تصغیر کے لیے دو خاص قاعدے ہیں جو یہاں پر بیان کر رہے ہیں، آسان قاعدے ہیں. پہلا قاعدہ کہہ رہے کہ اگر کوئی اسم کیا ہے؟ 3 حرفی ہے اور تیسرا حرف الف زائدہ ہے. ٹھیک، اب یہ وہی قاعدہ اعلال جو جاری ہوگا اوپر والے اسماء اعلال شدہ میں. کہ اذا کان الثالث من حروف الاسم الفا زائدا، کہہ رہے ہیں کہ وہ اسم کی جو 3 حرفی ہو اور تیسرا حرف اسم کا الف زائد ہو، او منقلبۃ، قلبت یا بدلا ہوا ہو تو اس کو یا سے بدل دیں گے. کس سے؟ الف زائدہ ہوگا یا کسی اور حرف سے بدلا ہوگا تو اس کو یا سے بدل دیں گے. جب یا سے بدل دیں گے اور پھر آپ یا تصغیر بھی لائیں گے تو کتنی یا ہو جائے گی مولانا؟ وَأُدْغِمَتْ یاء التصغیر فیہا، اور پھر یا تصغیر کو یا منقلبہ میں ادغام کر دیں گے. ٹھیک، جیسے کتاب کو طیب، کتاب،
دیکھیں الف جو ہے حرف سوم ہے، الف کیا ہے؟ حرف سوم ہے۔ اب اس کی اگر بنانی ہے تو کہا کہ اگر کسی اسم میں حرف سوم الف ہے تو اس کو کس سے بدلیں گے؟ یا سے بدل دیں گے۔ تو کتاب کیا ہو جائے گا مولانا؟ ہاں، پھر اس کے بعد جو تصغیر کا قاعدہ ہے کہ حرف اول کو ضمہ، حرف دوم کو فتحہ، اور پھر یائے تصغیر، تو ایک تو الف یا سے بدلا، دوسرے یائے تصغیر ہے نا۔ تو اب کیا کریں گے؟ یائے منقلبہ میں یائے تصغیر کا ادغام کر دیں گے، ہو گیا کتیب، کتاب ہو گیا کتیب، یا مصاب ہو جائے گا مسیب۔ تو یہ پہلا قاعدہ، اذا کان الثالث من حروف الاسم الفا زائدتا او منقلبتا، کہہ رہے ہیں کہ جب کسی اسم کا حرف سوم، تین حرفی نہیں، وہ اوپر جو میں نے کہا تھا شاید اشتباک، اذا کان الثالث من حروف الاسم، کہہ رہے ہیں کہ جب اسم کے حروف میں سے تیسرا حرف الفا زائدا، الف زائدہ ہو، جب کسی اسم کا تیسرا حرف الف او زائد ہو، او منقلبتاً، یا تیسرا حرف منقلب ہو، بدلا ہوا ہو کسی اور حرف سے، تو قلبت یا ان، تو وہ الف یا حروف منقلبہ یا میں تبدیل ہو جائے گا، وَأُدْغِمَتْ یاء التصغیر فیہا، اور اس یائے منقلبہ میں یائے تصغیر کا ادغام کر دیا جائے گا، جیسے کتاب سے کتیب، مصاب سے مسیب۔ ٹھیک مولانا؟ اچھا، اذا وقع یاءان بعد یاء التصغیر فاجتمع الثلاثة یاءات حذفت الاخیرۃ منہا، کہہ رہے ہیں کہ اگر یا تصغیر کے بعد کسی اسم میں دو یا واقع ہو، ٹھیک مولانا، اگر یا تصغیر کے بعد دو یا واقع ہوئی ہو تو تین یا اکٹھا ہو جائیں گی، ایک یا تصغیر اور دو یا جو پہلے سے تھی، تو کتنے ہوں گے؟ تین یا۔ جب تین یا ہو جائیں گے تو جو آخری یا ہوگی اس کو حذف کر دیں گے، دو یا بچے گی۔ ٹھیک مولانا؟ یہ قاعدہ ہے، یا تصغیر کے بعد اگر دو یا اکٹھا ہو جائے تو اس طریقے سے کل تین یا جمع ہو جائیں گی۔ جب تین یا جمع ہو جائیں گی تو جو آخری والی یا ہے اس کو حذف کر دیں گے، دو یا باقی رہے گی۔ اذا وقع یاءان بعد یاء التصغیر، کہہ رہے ہیں یا تصغیر کے بعد جب دو یا واقع ہو، فاجتمع الثلاثۃ یاءات، تو تین یا اکٹھا ہو جائیں گی، جمع ہو جائیں گی، تو حذفت الاخیرۃ منہا، تو ان تین میں سے جو آخری یا ہے اس کو حذف کر دیں گے، جیسے سبی، جیسے سبی کہ صبی، یا تصغیر کے بعد دو یا واقع ہوئی ہے، یا تصغیر کو لے کر کے کل کتنی ہو گئیں؟ تین یا ہو گئیں، آخر والی ایک حذف کر دے، دو بچے گا، صبی، عطا، عطی، معاویہ، معیہ۔ ٹھیک مولانا؟ اب یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ عطا، عطی، معاویہ، معیہ کیسے ہو گیا؟ یہ قاعدہ اعلال کی وجہ سے۔ ٹھیک، چلیں، یہ باب تصغیر یا بحث تصغیر مکمل ہو گئی۔ اب اسم کی پانچویں بحث معرفہ اور نکرہ کے سلسلے میں انشاءاللہ آئندہ